اللہ رب العالمین کے لیے ذات زیبا ہے۔ بعدہ انگیل اور بے شمار درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اور ہمارے علاقے کے بزرگ رہنما، حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان اور دور دراز سے تکلیف و صعوبت کو برداشت کر کے آنے والے ہمارے معزز مہمان مقررین، داعش پر تشریف رکھے رونق اسٹیج، ہمارے علاقے کے ارباب حل و عقد، اساتین علم و ادب، علم و فن، اور ہمارے علاقے کے لحاظ سے ہمارے قائدین و نمائندین، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ محمدیہ کے جو اراکین ہیں اور جو معاونین ہیں اور ان کے محبان ہیں، ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جامعہ محمدیہ کو ایک نئی رونق بخشی اور ایک نئی رونق بخشنے کے لیے یہ دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک انہیں کامیاب بھی فرمایا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ تعلیمی بیداری کانفرنس کے نام سے اس کانفرنس یا اس اجلاس کو موصول کیا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے مختصر وقت میں، جیسا کہ ہمارے محترم علاء الدین اثری صاحب بار بار کاغذ سناتے رہتے ہیں، تو مختصر طور پر دو چار باتیں آپ حضرات سامعین کے سامنے پیش کرنا آج میں مناسب سمجھتا ہوں، اور اس لیے بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے تمام جید علماء کرام تشریف فرما ہے، رونق اسٹیج ہیں، اور یہ ارباب حل و عقد بھی ہیں جو مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ملت کا جو تعلیمی مسئلہ ہے اس وقت پورے ہندوستان کے اندر، اور اس سے ہم بھی دو چار ہیں، صوبہ جھارکھنڈ بھی دو چار ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے ان نکات کی نشاندہی کر دوں تاکہ اس پر کچھ کام ہو سکے۔ تعلیم کے بے شمار فضائل ہیں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، اور شاید ہی ہماری ملت کا کوئی ایسا فرد ہو جو علم کی اہمیت کو، ایجوکیشن کی اہمیت کو نہ جانتا ہو، اس کے امپورٹنس کو نہ جانتا ہو۔ اس لیے بہت سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری حدیثیں، بہت ساری آیتیں۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ علق کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، میں نے انسان کو وہ علم دیا، وہ چیزیں سکھائی جو یہ نہیں جانتا تھا۔ اور یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو ایسی باتیں سکھلائیں اور ایسا علم جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ تو اپنے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، شک کرنے والے اسی لیے شک کرتے تھے۔ ایک ان پڑھ امی بھلا پورے عالم انسانیت کی قیادت اور لیڈرشپ کو کیسے پا سکتا ہے؟ اس کا مقصود اسلام کا یا مسلمانوں کا، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی لیڈرشپ عطا کی تھی، اور جتنی بھی امتیں اس سے پہلے گزری ہیں، آپ اس بات پر توجہ دیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی امتیں اس کائنات میں گزری ہیں، یہ کائنات کی قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے گزری ہیں، لوگ غلامی کے لیے، لوگ کسی کی سیادت قیادت کو ماننے کے لیے نہیں۔ پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ عالم انسانیت کی قیادت کے لیے ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی انسان بن ہی نہیں سکتا، ہیومینٹی آ ہی نہیں سکتی، منشیتا نہیں آ سکتی، حیوانیت، بربریت اور وہ ساری صفتیں تو آ سکتی ہیں، لیکن انسانیت اس کے بغیر نہیں، امت کے بغیر نہیں۔ اس امت جو کسی نبی کے فالوور رہے ہیں،
تو یہ پہلا مقصد ہے کہ یہ قائد بنے، قیادت کرے۔ قیادت کے لیے نالج اور علم ضروری ہے، اور علم کے بغیر کوئی قیادت نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا غالباً، اور معلوم نہیں ہے سامعین کے لیے عرض ہے، معلوم ہونا چاہیے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم جو لکھتا ہے اس کی بھی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اور اس میں فرمایا الذی علم بالقلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی چند آیات اتری تو ان کے جو الفاظ تھے ان میں پہلا لفظ تھا ریڈ بائی دا نیم آف اللہ، پڑھو اس اللہ کے نام سے جو سب کا خالق، سب کا کریٹر اور سب کا مالک ہے، اور سب کو اس کائنات کے اندر اپنی عبادت کے لیے انسان رہتے ہوئے، عبادت کو درخت بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، گائے بیل بھینسیں بھی کرتی ہیں، عبادت تو جمیع مخلوقات پروردگار عالم بھی کر رہی ہے، لیکن تمہیں انسان بن کر کے، انسان رہتے ہوئے تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ اسی لیے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تمہیں تعلیم دی اور تمہیں سکھلایا، اور وہ باتیں سکھلائی جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیۃ خيارهم في الاسلام، یہ انسان یہ ایک کسی بھی خزانے کی طرح ہے کہ اس سے لوگ استفادہ کریں، اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، اور سونے چاندی کے جیسے خزینے جہاں پر ہوتے ہیں، جہاں پر کام ہوتے ہیں، جہاں پر اس کے کھان ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان بھی ہوتے ہیں۔ خیارهم فی الجاہلیۃ، تمہارے جاہلیت کے زمانے میں وہ آدمی جو اچھا تھا، اسلام لانے کے بعد بھی وہ آدمی اچھا ہے۔ اذا فقہوا اے کان سارا عالم فقیہا، فقہوا سارا عالم فقیہا، جب یہ عالم ہو جائے، فقیہ ہو جائے، فقیہ جب یہ علم حاصل کرنے لگے اور ایجوکیشن کو پانا شروع کر دے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اور بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں، نرفع درجات من نشاء، امام مالک کہتے ہیں بالعلم نرفع درجات من نشاء، میں درجات کو بلند کرتا ہوں بالعلم، علم کے ذریعے سے۔ قیل لہ، ان سے پوچھا گیا من حدثک، یہ بات آپ کو کس نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے بات کہی ہے نرفع درجات من نشاء؟ تو کہا کہ زید بن اسلم، یہ حضرت زید بن اسلم کا قول ہے، انہوں نے نرفع درجات من نشاء علم کے ذریعے سے مانا ہے۔ معزز صاحب کرام، بے شمار حدیثیں اس کی ہیں، مختصر طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بے شمار مدارس ہیں، مدرسے کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں، ضلع جامتارا، دیوگھر، دمکا، گریڈی میں بے شمار مدارس کھلے۔ میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، اور ہندوستان لیول پر اگر بات کرنا چاہوں تو ایک بات میں ضرور کروں گا کہ مدارس ایجوکیشن دینے کے لیے تھے، اور مدارس کی ضرورت ہے۔ اس بات کو آپ مان لیں کہ مدرسے کے بغیر ایمان کی بقا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں۔ اس کی ضرورت اپنی جگہ پر مسلم ہے، مدرسے ہوں، اور مدرسے میں کسی قسم کی تبدیلی یہ بالکل نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں اچھے جید حافظ کی ضرورت ہے، جید مفتی کی ضرورت ہے، جید عالم کی ضرورت ہے، اور جید اسکالر کی ضرورت ہے جو علم دین کے ان تمام مسائل جدیدہ، مسائل قدیمہ اور پیش آنے والے نئے مسئلے کی وضاحت کر سکے۔ مثلا انسان کے دل کو اس کی جگہ پر سور کے دل کو بیٹھا دینا، یا پگ کے دل کو بیٹھا دینا، یا کیڑی کو بیٹھا دینا، تو ان تمام چیزوں کو، ان تمام مسئلے کو جو علماء بتا سکے، ایسے علماء کی ضرورت ہے۔ لیکن مدارس میں کیا آج یہ باتیں پائی جا رہی ہیں؟ 100 لڑکوں میں سے 95 لڑکے جید عالم نہیں بن پاتے مدرسوں میں، ایسا کیوں ہے؟ 100 لڑکوں میں سے پورے ہندوستان کے تمام مدرسوں
کے ریشیو اور تناسب کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ 100 میں سے 95 لڑکے ویسے علماء تیار نہیں ہوتے، ویسے عالم دین نہیں ہوتے، ویسے مفتی پروڈکٹ نہیں ہو رہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملت کا قائد، اس ملت کا پاسبان، اس ملت کا امیر، ان مدرسے کے نظما، ان مدرسے کا نظام، یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انگلش اسکول میں پڑھنے والا لڑکا کلاس 3 کا اگر انگلش کے چھوٹے چھوٹے جملے کئی بول سکتا ہو تو ایک مدرسے کا لڑکا کلاس 3 کا اسٹوڈنٹ عربی کے چھوٹے چھوٹے جملے کیوں نہیں بولتا؟ میں آپ کے نصاب کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مدرسے کو ماڈرنائز کر دیجیے، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ایجوکیشن is dynamite, always dynamite subject. ایجوکیشن ہمیشہ سے اپنے اندر نیاپن کو لاتا رہا ہے، ایجوکیشن نے ہمیشہ اپنے اندر جدت کو پسند کیا ہے۔ میں مدرسوں کے اندر ماڈرنائزنگ کا قائل تو نہیں، لیکن ریوائول اس کو کیا جائے، ریوائول اس کو کر دیا جائے، میں اس کا قائل ہوں۔ اس کے اندر تجدید ہو۔ آج تک مدرسے والوں نے اپنا یونیفارم نہیں بنا سکا، آج تک یہ بچوں کے ناخن کو ان کے اساتذہ دیکھ نہیں پاتے، آج تک ان کے اساتذہ کی صفائی ہے یا نہیں، صاف ستھرے کپڑے انہوں نے پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہیں، ان کے ناخن بڑے تو نہیں ہیں، ان کے بال بڑے تو نہیں ہیں، ایک ڈسپلین کے تحت یہ پڑھا نہیں سکے۔ اور میں کسی ایک مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے مدرسوں کی ضرورت تھی، ہے، اور صبح قیامت جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم نہیں کر دے اس کی ضرورت رہے گی، اور اس کی اپنی جگہ پر ضرورت ہے، اور ایمان کی حد تک ضرورت ہے۔ اس کو ماڈرنائز نہیں، لیکن اس کے اندر تجدید تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر اتنی تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں کہ آپ ملت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ آپ ایسے علماء پیدا کریں جو ہمیں تمام طرح کی دقتوں سے آزاد کر دیں، تمام طرح کے مسائل سے آزاد کر دیں، اور ہر طرح کے مسئلے کو بتا سکیں۔ آپ کے 100 بچوں میں سے 90 بچے ایسے پائے جاتے ہوں جو تمام مسئلوں کو اور جدید عالم دین ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اسکولی تعلیم پر بھی 1 منٹ میں گفتگو کروں گا۔ میں اسکولی تعلیم کو، اسکول ایجوکیشن کو میں اس سے الگ نہیں سمجھتا۔ قوم کی جو ضرورت ہے، ملت کی تعلیم کا جو مسئلہ ہے، میں اسکول کو اس سے الگ نہیں کر سکتا، اور اس طرح سے میں 2 چیزوں کا خیال نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے اسکول کے الگ ہوں گے، مدرسوں کے الگ ہوں گے، بلکہ اس کا سسٹم یہ ہوگا کہ ہمارے جو بچے اسکول میں پڑھیں گے وہ بھی اس قدر ہوں کہ انہیں عربی کا مکمل طور پر علم حاصل ہو۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی پوری دنیا کے مسلمانوں کی عرب چھوڑ کر کے، سب سے بڑی ٹریجڈی، سب سے بڑا عالیہ اور سب سے بڑی وڈمبنا یہ ہے کہ اس کا پیغام عربی میں، اس کا قرآن عربی میں، اور ایک لفظ یہ عربی کا نہیں جانتا۔ بتائیے، جو قوم عربی نہ جانتی ہو، وہ سود اور جوا کے بارے میں ہمارے عزیز ابھی فرما رہے تھے کہ سود یہ لیتا ہے، کھیلتا یہ ہے، جوا کھیلتا ہے، یہ سائبر کرائم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زناکاری کرتا ہے، کرے گا کیسے نہیں؟ عربی کا ایک لفظ نہیں جانتا، اور اس امت کے اہل ثروت، اس امت کے مالداروں نے، اس امت کے نیتاؤں نے، اس امت کے لیڈروں نے صرف پوری قوم کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے مدرسے مکتب کی شکل میں قائم کر کے لوگوں کو ٹھگا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے مدرسے جید عالم دین پیدا نہیں کرتے تو ان تمام مدرسوں کو مکتب میں چینج کرو، اور ایک جگہ پر ایسی ایک یونیورسٹی آپ کے پاس ہو جہاں یہ پروڈکٹ تیار ہوتا ہو، اور اس میں اسکولی تعلیم سسٹم بھی ہو، جہاں آپ کے نمازی بچے اسکولی ایجوکیشن کو عربی کے ایک سبجیکٹ
سبجیکٹ کے ساتھ حاصل کرتے ہوں اور پھر عربی والے انگلش کے ایک سبجیکٹ کے ساتھ عربی حاصل کرتے ہیں. اس میں ایک جید ہوگا اس میں وہ جید ہوگا. تو ایجوکیشن میں تجدید کی ضرورت ہے اور ملت کا سب سے بڑا مسئلہ اور جتنی بھی برائیوں کی جو جڑ ہے جہیز سے لے کر کے جوا شراب جو کچھ آپ نے سنا, عورتوں کے اندر بے حیائی, نوجوانوں کے اندر بے حیائی, بزرگوں کا احترام نہیں, علماء کا احترام نہیں, یہ تمام جڑ میں ایجوکیشن تعلیم ہے. پڑھاؤ پڑھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. آخری بات, اگر اس امت نے, ہندوستان کی امت نے اگر اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے دور رکھا, خدا کی قسم ذلت اس کا مقدر ہے, ذلت مقدر ہے. اس کی گردنوں میں دنیا کی ذلیل قوموں کا پاؤں ہوگا, چوٹی ہوگی اور اس کی عصمت دریا کی جائے گی. غلام بنایا جائے گا. یہ ناؤیوں کے کیڑے سے صرف کرانے ہیں. اگر اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں اس نے اور ان کے ادارے نہیں سدھرے, ان کے اداروں کی تعلیم نہیں ہوئی, اپنے بچوں کو نبی کی تعلیم کا انہوں نے بائیکاٹ کیا, جو معلم تھے ان کا بائیکاٹ کیا, اور اس کے بعد ابھی کیا دیکھے ہو اسی ہندوستان میں وہ دن دیکھو گے, کلپنا نہیں کر سکتے ہو اور ہو رہا ہے. اگر تمہاری آنکھیں بند ہو تو ہو, تم اپنے تعداد پر غرور نہ کرو. ذلیل حالت کے لیے اور ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو, یا اپنے بچوں کو قلم دو. یہ زمانہ اور سینچری اور یہ صدی اسی کی ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا. اور اگر اپنے بچوں کو نہیں دے سکے 2 ٹکے کے لیے, تم امیر بھی نہیں سکے بن سکے. تم بچوں کو کما کر کے حیدرآباد اور کیرلا بھیج کر کے امیر بھی نہیں بن سکے. اب سائبر چوری کروا رہے ہو اپنے بچوں سے. سچر کمیٹی کہتی ہے کہ تمہارے غربت لوور پاورٹی تمہاری سب سے اوپر ہے, سب سے زیادہ تم غریب ہو. کہاں کماؤ؟ پڑھاؤ, بھوکے رہو پڑھاؤ, نہیں تو وہ دن دیکھو گے جو تاریخ میں اس سے پہلے کسی بھی قوم پر نہیں گزری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے قائدین کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ قوم اور ملت کی خدمت کر سکیں, اور ہمارے دولت مندوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ملت کو سنوار سکیں اور بنا سکیں. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.